بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میں ایک انتہائی بوجھل دل کے ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو اس کو بند کیا گیا ہے ہم آج اس کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں بند کیا گیا ہے، اور آپ سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اپنی آنے والی نسل کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ آپ اس پہ سوچیں گے، مجھے اس دو سوالات کا جواب دیں گے کہ ہم اپنے ملک میں 74 سالہ تاریخ میں آج تک تعلیمی پالیسیز کتنی بنا چکے ہیں، کتنی تعلیمی پالیسی ہم نے بنائی، اور ان تعلیمی پالیسیوں میں ہر حکومت جو نئی حکومت آئی اس نے ایک نیا تجربہ کیا۔ کیا ہم اپنی نسل پہ تجربات کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا یہ جو ہم نے اپنی نسل پہ تجربات کیے ہیں اس کا پروڈکٹ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کہ یہ جو لاٹ آج آپ کے پاس موجود ہے، یہ جو سرکاری عہدیداران ہیں یا کسی بھی شعبہ زندگی میں یہ اس تعلیمی پالیسی کی جو پروڈکٹ ہیں، کیا وہ دیانتداری سے، فرض شناسی سے اپنے کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے تعلیمی ادارے زوال کا شکار ہو جائیں تو الٹیمیٹلی اس معاشرے میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک میجر عامر صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے اپنا ایک حوالہ دیا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو تھے اس میٹنگ میں موجود تھے بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، چوتھے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان اور صدر پاکستان کے تحت۔ جو اس بریفنگ کے اندر جو پریزنٹیشن تھی، جو مصنف جو تھے، جو اس کتاب کے مصنف تھے، انہوں نے اپنی سرائکی میں ہارن کھیڈن فقیراں کے نام سے یہ کتاب ہے، یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح جنرل محمد ضیاء الحق DGISI یعنی کہ ٹاپ ملٹری براس جو تھی وہاں پہ اس بریفنگ میں موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بریفنگ کے دوران جو بریفنگ تھی وہ مصنف جو تھے ان کے ذمے تھی، تو وہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان میں دن بدن جو ہے یہ جو معیار ہے، کوالٹی ہے، جو مسلح افواج کے اندر جو آفیسر سلیکٹ کیے جا رہے تھے ان کا معیار گرتا جا رہا تھا۔ تو اس کی وجوہات کے اوپر پریزنٹیشن تھی۔ تو بقول مصنف اور اس کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے پریزنٹیشن کے دوران جب بات سوال جواب کی طرف آئی تو جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان میں یہ جو معیار ہے افسروں کا جو معیار ہے، آفیسرز جو ہیں ان کا معیار دن بدن کیوں گرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب آپ خود ہیں۔ کتاب کے مطابق بقول مصنف اس ٹائم اس میٹنگ میں انتہائی پینک کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ جنرل اختر عبد الرحمن DGISI تھے، وہ کھڑے ہوئے، وہ بیٹھے ہی، بلکہ انہوں نے وہاں پہ جو مصنف تھے، جو میجر عامر تھے، ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے، آپ کو ملٹری ویلیوز کا، ملٹری ٹریڈیشنز کا نہیں پتہ کہ سینئر براس کو آپ ڈائریکٹ بلیم کر رہے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل میں کر رہا ہوں، مجھے اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ جب انہوں نے کہا آپ بھی ہیں
تو جنرل اختر عبد الرحمن جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2، ہارون اختر اور ہمایوں اختر. انہوں نے کہا جی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ امریکہ میں ہیں. وہ کیوں نہیں فوج میں آئے؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں فوج میں لائے؟ جنرل محمد ضیاء اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2، اعجاز الحق، انوار الحق. کدھر پڑھ رہے ہیں؟ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں فوج میں لے کے آئے؟ اس کے علاوہ 2 دیگر جرنیلز بھی جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کیوں امریکہ پڑھا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم تھا وہ برباد ہوا. پہلے تو ایک ہی پورے ملک میں ایک ہی نصاب رائج تھا اور میڈیم آف انسٹرکشن بھی ایک ہی تھا. پھر انہوں نے میڈیم آف انسٹرکشنز 2 کیے، اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم. پھر جب 90s جب یہ 87 کی بات ہے، جب جنرل محمد ضیاء الحق کے پاس یہ جو بیگمات آئیں، یہ آکسفورڈ والوں نے اس ملک میں پینیٹریشن کرنے کی کوشش کی ایجوکیشن کے اندر، تو پھر انہوں نے جنرل صاحب سے یہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولوں میں رائج کروایا کہ جی آپ جو انگلش کی بک ہے وہ آپ آکسفورڈ کی لگا لیں، میڈیم آف انسٹرکشنز فوری طور پہ انگلش میڈیم کر دیں فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولوں میں، FG میں. اور میں اس بات کا خود ہوں آئی وٹنس ہوں، بلکہ ہم نے اس کو بھگتا کہ ہم جو ہے، میں FG بوائز پبلک اسکول سیالکوٹ کینٹ میں پڑھتا تھا. تو وہاں پہ جب ہم 5 کلاس میں تھے، 4 کلاس تک تو ہمیں اردو میڈیم میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن 5 کلاس میں فوری طور پہ میڈیم آف انسٹرکشن چینج ہو گیا، اور جو ہماری اسلامیہ وہ سائنس کی بک تھی، میتھمیٹکس کی بک تھی، اس کو کنورٹ کر دیا گیا انگلش میں. باقی جو بکس تھیں، دیگر بکس، وہ اپنے اسی طرح ہی تھیں. بعد میں کوشش کی گئی کہ اسلامیات کو بھی کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا جی اس پروسیس کو بتدریج کرتے ہیں. تو جب تک میں پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد میں ایجوکیشن سے حافظ بننے چلا گیا. لیکن جو 5ویں میں جو ہمیں بڑی انسٹرکشنز بڑا سخت تھا، اور ہماری جو بک انگلش کی تھی نا، اس کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے ختم کر کے تو وہاں پہ آکسفورڈ کی جو ہے انگلش لگا دی گئی. اور بڑا مشکل ہو گیا، ٹیچرز کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، ہم لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا کہ بورڈ کا ایگزام تھا، اور فیڈرل بورڈ کے اندر 5 کلاس کا بورڈ کا ایگزام ہوا کرتا تھا، تو ڈیفیکلٹی ہو گئی. تو یہ بنیادی جڑ تھی، وہاں سے پھر یہ اس تعلیمی نظام کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا. اب بات ہم اسی مصنف اس کتاب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. تو اس کا کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے بچے آپ کے ادارے میں نہیں آئیں گے یا آپ کے تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کا ایریا آف کنسرن ڈفرینٹ ہو جائے گا. آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں ایک وبا، متعدی وبا، جس کو کرونا کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے بولا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں نے 3 ویلاگ ایک سیریز پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 بتائی تھی. پارٹ 1 میں کہ اس کی ویکسین کیوں نہیں بن سکی اور یہ وائرس ہوتا کیا ہے، اور پارٹ 3 میں جو ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب اس سے ٹیکل کیسے، جس کو جو ہم نے سیلف کیئر کا نام دیا تھا، اور جو اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس بارے میں ہدایات تھیں، جس کو ہرڈ امیونٹی کے نام سے آج جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ کرتی ہے. تو وہ کس طریقے سے کوارنٹین کیا جائے، اور کس طریقے سے یہ جو ہے باڈی میں اینٹی باڈیز بنائی جائیں، تاکہ جو ہے انسانیت کو اس سے محفوظ رکھا جائے. تو آج ہوگا بھی ایسے ہی. اب صورتحال یہ ہے، میرے آپ احباب سے یہ سوالات ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو فوری طور پہ 9th کلاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام منسوخ کیے گئے ہیں، یہ کیا طلباء کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ طالب علم جو اب ان کی جو ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جو 9th کلاس کی جو ایجوکیشن کی پہلی سیڑھی تھی، وہی ڈسٹربڈ ہو گئی؟ تو 10th کلاس میں کس بیس پہ یہ کریں گے؟ اگر ایک بچہ جو ہے، ہمارا جو پہلے ہی ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہمارے جو صوبائی وزیر صاحب ہیں، چونکہ اور جو وفاقی وزیر ہیں، یہ دونوں ہی ایک ہی حلقے کے ہیں، کہ لاہور کے یہ ڈیفنس ایریا کے جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ پہ کامیاب ہوئے شفقت محمود صاحب، یہ بروکریٹ تھے سابقہ، اور لمس کے ٹیچر تھے. لمس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سول سوسائٹی کہلاتی ہے. بنیادی طور پہ جب بھی کسی بھی ریاست میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں تو جمہوریت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو سول سوسائٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گروہ بن جاتا ہے. سٹیجز ہے نا، سب سے پہلے سیاسی جماعت ہے، اگر سیاسی جماعت مضبوط ہو تو گروہ نہیں بنتے. سول سوسائٹی گروہ ہے.
اس کی اپنی قباحتیں اور اپنے مسائل ہیں. گروہ کے بعد اب فرد ہے. تو اب گروہ کیا ہے؟ وہ مفاداتی گروہ ہے. وہ جو سیکولرزم کے نام سے میرا جسم میری مرضی، اور یہ جو موم بتی گروپ ہے، جدھر بھی کوئی مسئلہ ہو یہ موم بتیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب یہ بولے نا کرونا کے حوالے سے بھی تو ایسے کریں، موم بتیاں جلائیں، لیکن ادھر ان کے پاس اس کے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ تعلیمی اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے جو دونوں وفاقی اور صوبائی وزیر صاحب ہیں، یہ اس نام نہاد سول سوسائٹی کے نمائندے ان کے ارد گھومتے ہیں. مراد راز صاحب کے بارے میں تو واضح طور پہ یہ مشہور ہے کہ وہ رہتے ہی سوشل میڈیا میں. یہ گورنمنٹ ہی سوشل میڈیا کی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی لوکل مسائل نہیں دیکھتے. یہ پاکستانی معاشرے کی بھی بڑی بدقسمتی کہ ہم لوکل مسائل نہیں دیکھتے. ہمیں انٹرنیشنل مسائل سے غرض ہوتی ہے، اور یہی وجہ کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو ہم جو دیکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر بھی ہم اپنے لوکل مسائل پر ڈسکشن نہیں کرتے، بلکہ ہم انٹرنیشنل مسئلوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل مسائل کیا ہیں، اور ہماری حکومتوں کا بھی کنسرن وہی ہے. ہم ملک کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اپنے معاشرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، بلکہ ہم اس کو برطانیہ کے، امریکہ کے مسائل سے دیکھتے ہیں. ان کے ملک میں بیسک فیسلٹیز ہیں، ان کے ملک میں خوراک خالص ہے، ان کے ملک میں دوائیاں خالص ہیں، ملاوٹ نہیں ہوتی، ان کے ملک میں ہوا صاف ہے، پانی صاف ہے. کیا آپ کے ملک میں یہ چیزیں ہیں؟ اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے مروزی حالات کے مطابق اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے وقتوں میں ٹیکنالوجی آنی ہے. وہ سوچتے ہیں، وہ دیانتدار ہیں، وہ فرض شناس ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے بچوں کا کیا بنتا ہے. کیا ٹیکنالوجی کبھی بھی کسی استاد کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے ان کے ساتھ، چونکہ اس گورنمنٹ کا المیہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ماہرین ہیں جو باہر کے ملکوں سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ہمارے مروزی حالات کو نہیں سمجھتے، وہ کتابی حقائق کو سمجھتے. کتابی حقائق کبھی بھی زمینی حقائق کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. زمینی حقائق ہی اصل میں بنیادی کمپوننٹس ہوتے ہیں چینج کرنے کے لیے. ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے مروزی حالات کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں 70% آبادی جو ہے دیہی آبادی ہے. ہمارے ہاں اربن اور رورل کا کانسیپٹ باہر کے ملک کی طرح نہیں ہے. انہوں نے 2 کانسیپٹ بنائے، اربن اور رورل، شہری اور دیہی. شہر میں بھی انہوں نے آگے 2 فردر، ایک بڑی لگزوریس ہے اور ایک بنیادی ضروریات کے مطابق، یعنی کہ اچھی زندگی ہے وہ بھی، اور دیہات ان کا ایک ہی پیٹ. ہمارے ہاں آپ شہر میں چلے جائیں، آپ کو شہر میں 6 سیکٹرز ملیں گے. آپ کے اندر ڈیفنس کا علاقہ ڈیفرنٹ ہوگا، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بن گئی تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسی شہر میں کوئی گلی محلہ ہوگا، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہوگا، شہر میں ہوگا. اور دیہات سے بھی بدتر زندگی ہوگی. دیہاتوں میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی پالیسی نہیں. تو پھر ہم چلتے ہیں ان کو لے کے. مجھے یہ اس بات کا جواب دیں، کیا ٹیکنالوجی جو ہے ایک انسان کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے یہ جو سارا کچھ کیا، ان کے غیر ملکی ماہرین ہیں، انہوں نے کہا جی ٹیلی اسکول بنا دیں، کوئی بچہ نہیں دیکھ. وہ ویسے استاد کی موجودگی میں بچے نہیں پڑھتے تو ٹیلی اسکول کے سامنے کیسے پڑھیں گے؟ ہم تو جو ہماری میموری پہلے ہی اتنی شارٹ کر دی گئی ہے. ٹک ٹاک کا تو ہمارے ہاں کلچر ہے. ٹک ٹاک میں شارٹ 10-15 منٹ، 10-15 سیکنڈ کی، 20 سیکنڈ کی، یا آدھے 1 منٹ کی. اتنے لمبے لمبے لیکچر کوئی نہیں سنتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں جو ہے خود یہ چاہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ اور کنسائز بات ہو. لیکن یہ جو معاشرے کی پیچیدگیاں ہیں، نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تمہید باندھنی پڑتی ہے، پھر اس کو تکلف سے بات بتانی پڑتی ہے. یہ مسائل ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تو کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، سوالات رہ جائیں گے، تشنا رہ جائیں گے. تو اس لیے ہم اپنے ٹاپک کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ امتحانات نہیں لیے جا سکتے تھے؟ 9th کلاس کے امتحانات چل رہے تھے. ہمارے پنجاب کے اندر تقریباً جو ہر بورڈ کے اندر 100,000-1.25 کے قریب طالب علم جو ہیں اپیئر ہوتے ہیں. 8 بورڈ ہیں پنجاب کے. تو یہ جب عجلت میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی طرف بھاگ گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب اساتذہ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، جن کو ہم جو ماہانہ تنخواہ ہے ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پرویز الہی صاحب کا جو کانسیپٹ تھا پیف کا، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے جو انہوں نے بنایا تھا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، وہ ایسے ہی کریں کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں آگے. ابھی دیکھیں کسی سرکاری ٹیچر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے بچوں کے سالانہ امتحان ہی نہیں ہوئے، ان کا نئے سال کی کتابیں نہیں ملیں،
ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے مصروف ہیں وزیر ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ بنانے ہیں، ان کو اپنے ووٹ چاہیے، نہ صرف ووٹ چاہیے بلکہ انہوں نے وہی کانسیپٹ جو نون لیگ کا کانسیپٹ تھا کہ ٹیچرز کو ساتھ میں لا کے رکھیں، انہی لوگوں نے پریزائڈنگ آفیسر بننا ہوتا ہے، الیکشن کرانا ہوتا ہے، پھر انہی کے ذریعے سے ہم دھاندلی کریں گے، اور وہ کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، اور یہ بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں، یہ ان کو پے کرتے ہیں، یہ اسی لیے تو انہیں رکھے ہوئے، ٹیکس میرا، پیسہ میرا، وسائل میرے، اور یہ ضائع ہو رہے ہیں، ان کو بعد میں پینشنیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کو عزیزان گرامی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1000 ارب سالانہ ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں جھونک دیتے ہیں، 62 ارب روپیہ پینشن میں دے رہے ہیں، 62 جو ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ یا تو انہوں نے صحیح کام، ان کا کام کیا ہے، تنخواہ لیں یار، وہ تو ہماری کمیٹی ہے، اور جو اوپر سے خرچے ہیں، چائے پانی جو ہے وہ ہمارا روزمرہ زندگی خرچہ ہے۔ تمام جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں، انہوں نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، ان کے بچے وہاں پہ اپنے بچوں کو وہاں پہ بلاتے ہیں، اور بعد میں یہ نقلیں کراتے ہیں، ایک پورا مافیا بن گیا بھائی، یہ مافیا اس بار تو ان کو مافیا کو تبدیل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مزید۔ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا، اور شہباز شریف جس کے ساتھ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں بھی کرپٹ آدمی ہے، کرپشن ثابت شدہ ہے، لیکن اس نے بھی اس کو پروموٹ کیا تھا۔ اب یہ ان کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ نون لیگی ہیں تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، ایک نیا پروجیکٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں یہ مراد راز صاحب، وہ یہ کہ پورے پنجاب میں 1000 بلڈنگ جو ہے وہ کرائے پہ لے کے، تو وہاں پہ خود ہی یہ جو اپنا انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ، کبھی بھی حکومتیں کاروبار نہیں کرتی، حکومتوں کا کام ہوتا ہے صرف امن و امان اور انسان کی بنیادی ضروریات اس تک بہم پہنچانا، ان کو ان کی صحت سلامتی کی حفاظت کرنا۔ ایجوکیشن ٹھیک ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن 25 آرٹیکل 25A کے تحت جو یہ ہے کمپلسری قرار دے دی گئی اور فری قرار دے دی گئی، کریں، لیکن وہ طریقہ وہی تھا کہ آپ ایف کے ذریعے سے اسکول بنائیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں، یہ سرکاری اسکول ان کے حوالے کریں، جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو دیں، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور وہ سستا معیاری تعلیم دیں گے، نہ ان کو کیا کہتے ہیں ٹیچرز رکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ اور ٹیچر جتنے ملازمین سرکاری کم کریں گے، یہ سفید آتی ہیں، یہ کرونا میں ان سب کو استعمال کریں، سب گھروں میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں، 3 وہ تو خوش ہیں کیونکہ ان کی ٹیوشنز بھی چل رہی ہیں، انہوں نے ٹیوشن اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں، ان کا تو بس چلے تو وہ تو کبھی بھی اسکول نہ جائیں۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے عجلت میں 9th کے بورڈ کو ختم کیا، کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا آپ جب دیگر سارے کھانے پینے کی چیزیں کھلی ہوئی تھیں، آپ یہ کرتے کہ جو آپ کے سینٹرز تھے یا اتنے کسی پرائیویٹ سکولز کو بھی ساتھ ملاتے، ان کو کہتے جی ہم ابل تو ضرورت نہیں پڑنی تھی، اتنا گورنمنٹ کا سکول ہے، پرائمری سکول ہے، اتنا ٹیچر بھی اویلیبل ہے، تو وہ یہ کرتے کیا کہ وہ جو بچے تھے سارے ان کو بلواتے وہاں پہ، ان کو بلوا کے تو ایک کمرے میں 6 فٹ کے فاصلے پہ، جہاں پہ 3 انہوں نے ہال رکھے ہوئے تھے کہ جہاں پہ بچے پیپر دیں گے، ان 3 ہال کی بجائے 10 مزید 4-7 کمرے اور اکٹھے کر لیتے، 10 کمرے اور اکٹھے کر لیتے، یہ جو سرکاری ٹیچر سب کی ڈیوٹی لگاتے، یہ آتے، یہ باہر سے ایک پورا سسٹم بنا کے لاتے اور ان کا پیپر کنڈکٹ کرتے، اور آگے ان کے رونے یہ ہیں کہ جی اب پیپر کر لیں گے تو پھر بورڈ کیسے چیک کرے گا؟ بھائی بورڈ کیسے چیک کرے گا؟ بورڈ کو بھی اسی پروسیس سے چیک کرا گے، یہ سارا ایک پروسیس ہے جس پروسیس میں یہ سارے ہڈ ڈرام کام نہیں کرنا چاہتے، فرض شناس نہیں ہے نا، فرض شناس، نقصان کس کا ہوگا؟ اس نسل کا نقصان ہوگا، یہ نسل جو ہے یہ تو ڈسٹربڈ ہو گئی، وہ بچے جنہوں نے اب یونیورسٹی میں جانا ہے، سیکنڈ ایئر میں ان کو پیپر نہیں دیے اور ان کو ڈائریکٹ یونیورسٹی میں لے جائیں گے، اب ایک بچہ جو فرسٹ ایئر میں بیچارہ کسی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے، کوئی ہارڈ لک کی وجہ سے اچھا نمبر نہیں لے سکا، تو اس کو تو اس کی بیس پہ سیکنڈ ایئر میں نمبر ملنے سے کہ اس کے 200 نمبر آ گئے ہیں پارٹ 1 میں، تو اس کی خواہش تھی کہ میں تھوڑی محنت کر کے کو 300-400 نمبر کر کے تو کر لوں گا، لیکن انہوں نے تو 200 کے حساب سے اس کو نمبر دینے، اس کو 400 نمبر آ گئے، اس کا سال تو برباد ہو گیا، اس سے بہتر تھا کہ اس سے پیپر لے لیتے۔ اب اسی طرح فرسٹ ایئر والے ہیں، جب یہ سیکنڈ ایئر میں جائیں گے، اب یہ سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو ان کے نمبر اگر سیکنڈ ایئر میں کم آ جاتے ہیں تو اسی کی بیس پہ ان کو فرسٹ ایئر میں نمبر ملنے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ ان کو اگر انہوں نے ایسے فیصلے کرنے بھی تھے تو ان کو فوری طور، ابھی تو پورا مئی پڑا ہوا ہے، انہوں نے مئی میں ہی فیصلہ کر کے، اس کی ایجوکیشن کی تو بات ہی نہیں تھی، بعد لاک ڈاؤن کی کرتے، کاروبار کی کرتے اور اس کے اندر فوکس کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک دم اتنے کیونکہ اس کے پیچھے وہ سول سوسائٹی کھڑی ہے، جو ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، ان کا جو سارے غیر ملکی ماہرین ہیں جو صرف پاکستان میں صرف یہ کام کرنے آئے، یہ ملک ہم نے اوورسیز، کرونا کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا، اگر ان جو اوورسیز آئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے تھا، وہاں پہ کوارنٹین ہو جاتے، چلیں ان کو مسئلے تھے، گورنمنٹ کو چاہیے تھا وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، چلیں یہ نہیں کیا تو جب وہ پاکستان میں آئے تو ان کو یہاں پہ کوارنٹین کر لیتے، ان کے سیمپلنگ کر لیتے، ان کو جب سوسائٹی میں ملنے دیا 1,40,000 لوگ آ گئے، تافتان سے لوگ آ گئے، تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر لوکل ٹرانسمیشن تو ہونی تھی،
ورنہ تو نہیں ہونی تھی اگر یہ اس کو مزید سخت کرتے. جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی حدیث ہے اس کے مطابق لاک ڈاؤن بھی کرنا تھا تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف کرتے, لوگوں کو کاروبار کرنے دیتے, سب کچھ کرنے دیتے, لیکن ان علاقوں کو کارڈن آف کر دیتے, سیکشنز بنا لیتے. ان کے پاس پورے ٹیچرز سارے بیکار پڑے ہوئے, ان کو تنخواہ دینی تھی. تمام دیکھیں لوکل باڈیز پوری دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جب جن جو ہمارے بڑے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں اس کو انڈوز کر سکتے ہیں کہ ان کے وقتوں میں جو پراپر جو ادارے موجود تھے, بلدیاتی ادارے موجود تھے, تو یہ گھروں گھر میں آ کے گرمیوں میں اسپرے کیا کرتے تھے, انجیکشن بچوں کو لگتے تھے. ادھر تو اب صرف پولیو رہ گئے, یہ سارے کام ہوتے تھے. اور جنرل مشرف نے جو گراس روٹ لیول پہ جو اختیار منتقل کیا تھا اس کا بڑا بینیفٹ ہوا ہے. تو آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ یہ جو انہوں نے لاک ڈاؤن کے نام پہ یہ تعلیمی جو بچوں کا سال ضائع کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایک نئی ٹیکنیک پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتے. ہمارے بچے اس طرح کی ان کی سرچ نہیں, وہ پروڈکٹ بن ہی نہیں سکتے. ہم اپنے بچے جو پہلے ہی ہمارے ہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہنرمند نہیں, اسکلفل نہیں کرتے. ہمیں جتنا اپنے بچوں کو ہم اسکلفل کر سکتے ہیں, جتنی ہماری نوجوان آبادی ہے تو ہم تو چیزوں کو ہمیں امپورٹ کرنی نہ پڑے. لیکن ادھر کوئی نہیں آئے گا. کاٹیج انڈسٹری جس کو گھریلو دستکاری اس کو نہیں بننے دیں گے. ریاستی ادارے جو ہیں وہ آڑے آ جائیں گے. ان کی اپنی ہے کہ 1200 سے 1500 تو ادارہ صوبائی ادارہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں, ایک مسئلہ آتا ہے کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی کہتے ہیں جی بندے بنا دیں, بندے بڑھا دیں جی. بندے بڑھ جاتے ہیں, ان کو ذمہ داری دے دیتے ہیں لیکن ان کو اختیار نہیں دیتے. جب ان کو ایک ذمہ داری کے اوپر ذمہ دار ہو جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں جی یہ میری ذمہ داری نہیں دی ہے تو اس کی ڈومین ہے, میں کیوں کروں, میں کیوں پھنسوں, میں کیوں انکوائریاں جھیلوں. تو اس کا الٹیمیٹلی حل یہی ہے کہ اس کو جس طرح پوری دنیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلی گئی ہے اس کو جانا چاہیے تاکہ میرا ٹیکس کا پیسہ بچے اور وہ میری صحت پہ لگے, میری تعلیم پہ لگے. ہاں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں جب گورنمنٹ کو افورڈ کرے گی تو ڈیفینیٹلی کوالٹی ایجوکیشن آئے گا. پیف میں جو یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ پیف کو ایسے ہی بند کر دے, میرا کوئی مفاد نہیں ہے پیف کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ صحیح کام کر رہے تو ان کو کام کرنے دیں, بلکہ ان کو مزید پروموٹ کریں. یہ نیا ایک تجربہ نہ کریں. یہ پچھلے 14-15 سال سے یہ تجربہ ہو رہا ہے پیف کا اور کامیابی سے چل رہا ہے. تو اس کو مزید امپروو کریں. اس کے بارے میں ورلڈ بینک کی بڑی اچھی رپورٹ ہے. اس کو ختم کر کے نیا تجربہ یہ کریں جی 1000 بلڈنگز نہیں لے لیں اور ان بلڈنگ میں اپنے ہی گورنمنٹ اپنے نمائندے اپنے بیوروکریٹ کے سے چلائیں. جب یہ چلے جائیں گے ان کے بعد والے آئیں گے ان کو دوبارہ ریورس کر دیں گے جو پہلے سے اتارا ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ان کو تعلیمی سال روکنا چاہیے؟ کیا جو ہمارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں, میڈیوکرز ہیں, جو آپ کے بچے ہیں, جو میرے بچے ہیں, ان کا جو تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے بعد جو بچوں نے اگر یہ جولائی میں جاتے بھی ہیں, مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جولائی میں بھی کنفیوز ہیں. یہ تو کرونا ختم نہیں ہوگا جب تک ویکسین نہیں آئے گی. تو ویکسین نہیں بنے گی تو یہ تو پھر اسی طرح لاک ڈاؤن چلتا رہے گا. یہ الٹیمیٹلی ہمیں رسک میں جانا ہوگا, رسک لینا ہوگا کہ یہ باڈیز لوگوں کو افیکٹ ہو اور وہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اینٹی باڈیز بنیں اور وہ اس وبا سے انسان کی جان چھوٹ جائے. ہم یورپ کے, امریکہ کے, چائنا کے, دیگر ممالک سے اپنے ملک کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نہ ہمارے وہ مروزی حالات ہیں, نہ ہمارے وہ لوگ ہیں, نہ وہ ہماری سوچ ہے. اور پہلے ہی ہم نے وہ لاٹ جو ایجوکیشن کا اتنا بیڑا گرک کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں, یہاں پہ ابھی پنجاب میں بڑا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہم 5 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں جی, 5 ارب روپے الوکیٹ کر کے 5 یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں ہم. آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں جو سب سے لویسٹ یونیورسٹی ہے اس کی ایسٹیمیٹ کاسٹ 16 سے 20 ارب روپیہ ہے. 20 بلین روپیز ہیں, عرب کو بلین, تو 20 بلین روپیز ہیں. تو یہ 20 بلین ڈالرز میں $100 بلین ڈالرز لگا رہے ہیں تب جا کے یونیورسٹیاں بنتے ہیں. ان کو پتہ یہ پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ سے ریاست کو فائدہ ہونا ہے, یہ سالڈ انویسٹمنٹ ہے. تو اس سوال کا ضرور جواب دیں, کیا تعلیمی اداروں کو بند کرنا چاہیے؟ صرف اشرافیہ کے بچوں کی ان کو تھریٹ ہے, وہ ان کے بچے ممی ڈیڈی ہیں, ان کے بچے نہ پیپر دینا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور وہ چونکہ ان کے تو بڑے سالڈ بزنس ہیں, انہوں نے پراپرٹیز خرید لیں, انہوں نے پراپرٹیز کے اوپر جو پلازے بنا دیے, وہاں سے ان کو کرایہ آتا ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اسکولوں کو کہہ دیے جی 20% اسکول اپنی فیسیں چھوڑ دیں جی 20%. آپ اس سے یہ نہیں سمجھے کہ میجورٹی جو اسکول ہیں وہ ان کی اتنی فیس ہی نہیں ہے. اگر اتنی فیس, اخراجات ان کے لمیٹڈ ہیں, وہ بڑی بمشکل یہ چلتے ہیں.
اور لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے، بیوٹی پارلر کو پیسے دے دیں گے، ہر کپڑوں پہ برانڈ سے پیسہ جھونک دیں گے، جو فیسلٹی ہے اس کو لے لیں گے، جو اصل چیز ہے جو آپ کے بچوں کو امپروو کرنا ہے، ان کو امپاور کرنا ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ معیار کی قیمت ہوتی ہے، وہ نہیں کریں گے۔ تو الٹیمیٹلی آپ مجھے ان 2 سوالات کا جواب دیں، کیا اسکولوں کو بند کرنا چاہیے؟ کیا بچوں کا تعلیمی جو سال انہوں نے اپنی نالائکی اور نااہلی سے ضائع کیا ہے اس کو ضائع کرنا چاہیے تھا؟ اگر سارے کاروبار کھلے جا سکتے ہیں تو خدارہ اسکول نہ کھولیں، مت کھولیں، میں کہتا ہوں مت کھولیں۔ لیکن یہ جو 9th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے یہ ایک تو ایگزام لیے جا سکتے ہیں، اس میں ان کی زندگی کو کیا، اس کا ایسا ایک سوشل ڈسٹینسنگ کر کے فیکٹری کو اگر آپ چلا رہے ہیں تو ان بچوں کا بھی سال ضائع نہ کریں۔ اس چیز سے مت بھاگیں کہ ہمیں پیپر لیں گے تو ہمیں پیپر چیک کرنے پڑیں گے، ہمیں رزلٹ بنانا پڑے گا، ہمیں پورے پروسیس میں جانا پڑے گا۔ آپ تو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو بیوروکریسی جو وہ نہ کام، تو پھر انہیں کہیں آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ جو فیصلے ہیں ان کو بڑا غور و خوض کے ساتھ کرنا چاہیے، حکمرانوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور تیسری بنیادی بات یہ جو ٹیلی اسکول کے نام سے اسکول کھول رہے ہیں، یا جو کہہ رہے ہیں کہ جی استاد کے بغیر جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پڑھائیں گے تو یہ ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے بچے یہ سے پڑھ پائیں گے؟ بچے تو کلاس میں ٹیچر کی موجودگی میں نہیں پڑھ پاتے۔ تو میں آپ کے فیڈ بیک کو ویلکم کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس مسئلے کو اپنے لیول پہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ آپ کی نسل کا سوال ہے، آپ کی نسل کی بہتری کا سوال ہے، اس کو ایسے اگنور نہ کریں۔ آپ چائنا، امریکہ اس کی بات ضرور کریں، لیکن اس کے زمینی حقائق اور اپنے زمینی حقائق سے اس کو میچ کریں۔ آپ جو سنجیدہ ہیں وہ اس بات کو ارباب اختیار کو پہنچائیں، چونکہ ہمارے ملک میں جو ہماری ریاست ہے یہ کمزور ہے، شخصیات زیادہ ہے، اسی وجہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو خاندانی مفادات کو لے کے چل رہی ہیں، یا پھر گروہ ہیں سول سوسائٹی کے نام پہ، یا پھر ہم جیسے فرد ہیں جو اپنی آواز، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری آواز میں برکت پیدا فرمائے۔ اور اس وہ جو آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں ادھر یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان حکمرانوں کو دلوں میں رحم پیدا کر، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی امیون سسٹم میں بہت زیادہ امیون ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان کے تعلیمی سال کو ان کو بچائیں، خدا را ان کے لیے کام کریں، ہمیں اجازت دے دیں۔ ہم اسکول میں کام نہیں کرتے، ہم گراؤنڈز میں کام کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں، ہم کسی کھلے گراؤنڈز ہمیں دے دیں، ہمیں پارکس دے دیں، ہم پارکس میں کھلے ڈلے وہاں بٹھا لیتے ہیں، ہم لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے، ڈسٹینس سوشل سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے تاکہ ہمارے بچے پڑھیں۔ تو آپ مجھے اس بات کا ضرور فیڈ بیک دیں کہ کیا ٹیکنالوجی جو ہے استاد کا نعم البدل ہو سکتی ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارا معیار تعلیم پہلے ہی بگڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اس ساری سیناریوں میں کیا یہ 1 سال جو بچوں کا ہم نے ضائع کیا ہے اس کو ہم ریکور کر پائیں گے؟ آپ احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔